ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 245 لگا کر جس طریقے سے حکومت نے فوج کے ذریعے گولیاں چلوائی ہیں نہتے لوگوں کے اوپر، اور ابھی اس وقت تو ہمارے 12 شہداء تو ہمارے کنفرم ہیں، ہمارے اس وقت 107 ہمارے لوگ مسنگ ہیں، اور اس مسنگ میں ہمارا ایک بہت بڑا ایک ہماری تحفظات ہیں کہ وہ مسنگ لوگ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ شہید ہوا ہو، لیکن وہ مسنگ لوگ جو ہیں ان پہ ہمارے تحفظات ہیں، اور ہمارے ہزاروں کارکن گرفتار ہیں، اور ہمارے ان 100 لوگ جو ہیں وہ بلٹ انجرڈ ہیں۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں؟ اب یہ کام رہ گیا، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس پیپلز پارٹی نے لاہور کے اندر 77 میں اس بھٹو نے جو اپنے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں اس کو، اس نے لوگوں کو مروایا وہاں پر، کس کے لیے؟ پولیٹیکل گینز، کرسی کے لیے۔ پھر ماڈل ٹاؤن میں جو مسلم لیگ نون نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اب مل کے انہوں نے جو حرکت کی ہے اور یہ حرکت کر کے نفرت پیدا کروا رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف آف آرمی صاحب کا شکریہ، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا کام ہے، ہم تو آئین کے مطابق پابند ہیں ان کے حکم کے، ہمیں تو حکم دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو ہم نے گولیاں چلائی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ اپنے اندر اپنے ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کے آپ سیور وار کرانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ اپنا حق نہ مانگیں؟ ایک تو مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے آپ کے اقدامات جو ملک کے اندر آپ کر رہے ہیں، غیر آئینی اقدامات آپ کر رہے ہیں، اوپر سے آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بات یہ، میں نے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پر بڑی کلیئرٹی سے کہا تھا، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، ہم ان شہداء کا جو ہے خون یہ رہے گا، انشاءاللہ نہیں جائے گا۔ انہوں نے ایک نظریے کے لیے، پاکستان کے لیے جو خون ان کا بہایا گیا ہے، انشاءاللہ اس کا ہم حساب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ اب ڈنڈے کے زور پہ گولیاں چلا کے لوگوں کے منہ بند کرائیں۔ ہمارے ٹائم میں بھی دھرنے ہوئے، ہمارے ٹائم پہ بھی پروٹیسٹ ہوئے، کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اپنے لوگوں کو اپنے محافظوں سے، اپنی فورسز سے مروانے کا جو سلسلہ ہے، ٹارچر کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ بند ہونا چاہیے، اور اگر یہ بند نہیں ہوگا تو ان کا انجام جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ ان کا انجام ہوتا کیا ہے۔ چلیے بھائی، ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ پشتون کارڈ استعمال کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس حوالے سے سر، اور اسلام آباد میں جو پنجاب کے اندر جو ہے، آپ مینڈیٹ کا حساب لگا لیں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیے آپ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی دیکھ لیں، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں، یہ مینڈیٹ پورے پاکستان کا چوری ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پشتونوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، یہ ابھی پہلی دفعہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے سندھ میں یہ کام ہوا، اسی پنجاب میں یہ کام ہوا کہ پشتون جہاں پہ بھی اپنا کاروبار کر رہا ہے، جہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو جو ہے نا وکٹمائز کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا پاکستان ہمارا نہیں ہے؟ پھر میں اگر بتاؤں آپ کو تو آج آپ چلے جائیں کشمیر، پھر کشمیر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی میں کسے کردار ادا کیا ہے، وہ کہیں گے پشتونوں نے، پھر تو کشمیر ہم نے آزاد کرایا ہے۔ پشتون فرنٹ لائنر ہے ہمیشہ سے، اور جب فرنٹ لائنر وہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہے۔ 65 کی جنگ میں آج بھی ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ اس وقت کے حساب سے 65 کروڑ روپے کتنی بڑی رقم بنتی ہوگی۔ 65 کروڑ کا اسلحہ ہمارے قبائل پشتونوں نے دیا تھا پاکستان کی فوج کو، اور فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں۔ تو اگر فرنٹ لائن پہ ملک کے لیے لڑتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہوتا ہے نا، وہ بعض بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ میرا میاں میرے سامنے تو بلی ہو اور لوگوں کے سامنے شیر ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب شیر ہوگا تو باہر بھی ہوگا، تمہارے سامنے بھی ہوگا، اور جب بلی ہوگا تو یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا۔ ہم انشاءاللہ شیر ہیں، اور شیر ہر جگہ شیر ہوتا ہے۔ پھر اپنی حقیقی آزادی کے لیے بھی شیر ہوگا، اور اپنے ملک کی آزادی کے لیے بھی، اور اپنے حقوق کے لیے بھی ہمیشہ انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ لڑے ہیں، فرنٹ پہ لڑیں گے۔ کہا گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر وہاں پہ جو ہے ورکر تھے یا جو بھی تھے وہ نکل گئے، اور میں اکیلی طرح تھی، میں بھاگنے والے میں سے نہیں ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا جو ہے وہ سول دفاع فرمانی کا جو اپنے ٹویٹ آیا خان صاحب کے، یہ سوال کوئی اور کر لے، میں اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ میں اس قابل نہیں سمجھتا میں اس سوال کا جواب دوں، یہی سوال کوئی اور کر لے۔ آپ اس قابل نہیں، آپ صحافی نہیں ہیں، آپ صرف جو ہے نا تنقید کرنے والا آدمی ہے۔ میں ایسے لوگوں سے بات کا جواب نہیں، آپ بتائیں، میں آپ کا جواب نہیں دینا چاہتا، یہی سوال آپ کر لیں۔ میں اسٹینڈ دی وے ہی از۔ ہاں، اب یہ بات ہے کہ دیکھیں، میں تو بش ابھی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ میرے سے اگر آپ کا میرے بارے میں یا کوئی پارٹی کے بارے میں بات چیت ہو تو میں کر لیں۔ بالکل چل سکتی ہے۔ ہم مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، ہم ذات کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہمیں آئین میں ہمیں دیا گیا ہے،
प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे उसको इंशाल्लाह। मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं, अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। हमने इस्लामी तारीख 5 जंगें हुई है ना, 17 हैं, चलो पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। अली भाई लास्ट सवाल ये अली भाई आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, आपको जरा पता होगा। मैं मौलाना पे किताब लिख रहा हूँ, मेरे भाई तो फारे टाइम नहीं है कि मैं मौलाना की किताब पे सोचूं, मेरे पे और जिम्मेदारियां हैं। आप उसकी पार्टी में बड़े एक्टिव थे, बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, आप साफी होकर आप उसे जाके पूछे और अपना बयानिया दे दें। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं, मेरे और बड़े काम है, मेरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।